الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآن خدا دی عظمت دا قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ جبرائیل قرآن لیاوندا رہیا گاراں وچ آ کے پڑھاوندا رہیا میں پڑھیا نہیں کہے پیغمبر رب کہندا پڑھایا جانا سامعین محترم، اللہ ذوالجلال دا بہت بڑا احسان کہ اس رب العالمین نے سانو اول وقت دے اندر خطبہ جمعہ پڑھن دی سعادت اللہ نے عطا فرمائیے۔ اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے، اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، یہ بڑیاں ہی مبارک گھڑیاں نے، بڑا ہی مبارک ٹائم ہے۔ رب العالمین تہاڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اور اس مقام تے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح تسا احباب دے علم اندر یہ بات ہے کہ اج دا یہ عظیم شان خطبہ جمعہ حقوق قرآن دے حوالے نالے، کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن نال سانو پیار ہے، قرآن نال سانو محبت ہے، اور اس قرآن دے کچھ حق حقوق نے جڑے سانو ادا کرنے چاہیے نے۔ قرآن یہ لفظ قرآن قراتن تو بنے ہے۔ قرآن دا معنی ہوندا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ پوری دنیا دی اندر سب نالوں زیادہ پڑھی جان والی اگر کوئی کتاب ہے تو صرف اللہ دا قرآن ہے۔ پوری دنیا دی اندر تانوں تورات دے حافظ نظر نہیں آن گے، انجیل دے حافظ نظر نہیں آن گے، زبور دے حافظ نظر نہیں آن گے۔ اگر نظر آن گے تے رب دے قرآن دے نظر آن گے۔ اور قرآن ایسی لا ریب کتاب ہے کہ دنیا دا کوئی کونا ایسا نہیں جتھے اے قرآن دی آواز نہ آندی ہوئے۔ اور اس تو بڑا شان اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کلام اللہ دی کلام ہے۔ ہر مسجد دی اندر ایک قرآن پڑھیا جاندہ ہے، پاویں جس مرضی مکاتب فکر دی مسجد ہوئے، جس مرضی مسلک دی مسجد ہوئے، ہر مسجد دی اندر ایک قرآن پڑھیا جاندہ ہے۔ اور اس قرآن پڑھن تو بغیر پھر نماز بھی ہوندی نہیں۔ ایک قرآن اتنی اہم کتاب ہے۔ آئیے ذرا میرے بھائی، اے رمضان دا اور قرآن دا
آپس دی اندر بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں آپس دی اندر بڑا ہی گہرا تعلق رکھن والے. رمضان آیا ہے، قرآن آیا ہے. رمضان آیا ہے، قرآن آیا ہے. اور رمضان اتنا پیارا موسم بہار ہے کہ ہر نیکی دا موسم ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ایک قرآن آیا ہے رمضان دے مہینے اندر آیا ہے. اس واسطے رمضان اندر تسی دیکھ دے ہو سب نالوں زیادہ تلاوت کیتی جاندی ہے، پڑھیا جاندہ ہے تو اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے. اور قرآن اے رب العالمین دی زندہ کتاب ہے. اینو جدوں بھی سوال کریے ساڑھے سوالاں دا جواب دیندہ ہے. اے قرآن یہ تو بتا تو کون سے مہینے میں آیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے قرآن یہ تو بتا، مہینے کا تو پتہ چل گیا ہے، تو کس رات میں آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے قرآن رات کا بھی پتہ چل گیا ہے، یہ تو بتا تجھے لے کر آنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین لے کر آنے والا ہے. اے قرآن تو بتا تو کس ہستی پہ نازل ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد. یہ قرآن یہ تو پتہ چل گیا ہے آپ کی زبان کیا ہے؟ بلسان عربی مبین، میری زبان ہے تو عربی زبان ہے. اے قرآن یہ تو سب کچھ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تو آیا کس مہینے میں آیا، کس رات میں آیا، کون لے کر آیا، کس ہستی پہ نازل ہوا. یہ تو بتا قرآن تو آیا ہے تو کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں لتخرج الناس، میں لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں. آئیے میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. آئیے اس قرآن کے کچھ حقوق بھی ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں. پہلا حق کیا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے. کیا ہے پہلا حق؟ اس کتاب پر کیا لایا جائے؟ ایمان لایا جائے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی. اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایمان لے آؤ اللہ تے او دے رسول تے، اس نور تے جیڑا نور میں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد. سردی لگ دیئے تو انو پھر بھی بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے آؤ اللہ تے او دے رسول تے والنور الذی انزل، جڑا سی نور اپنے بے پیارے پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लेके आना, कुरान ते भी ईमान लेके आना। सारिया नालों पहले मेरे पैगंबर ईमान लेके आए। तुसी आखो किथे लिखे आए? आमन रसूल बिमा उनज़िला मिर रब्बिही वल मुमिनून अल्लज़ीना। आज जरा मेरे भाई, आमन रसूल बिमा उनज़िला, ईमान लेके आए। कौन? मेरे मुहम्मद ईमान लेके आए। कुरान ते ईमान लेके आने, इस गल दा ईमान लेके आना है। ये किताब अंदर किसी किस्म दा कोई शक नहीं। एदी शेर अंदर, एदी ज़बर अंदर, एदी मद अंदर, एदी शद अंदर, एदियां आयात दी अंदर, एदी तरतीब दी अंदर, एदियां सूरतां दी अंदर, इन्हां दे सफारियां दी अंदर किसी किस्म दा कोई शक कोई शुबा नहीं जाए। आओ अज कोई किताब लिखन वाला किताब लिखदा है, आंदा की है आखिर ते नोट लिखदा है, आंदा यार मैं किताब ते लिखी है, अगर इस किताब अंदर कोई गलती देखे आ जाए ते मैनू जरूर इतला करके शुक्रिया दा मौका दिया जाना है। लेकिन अल्लाह मैं कुर्बान जावा, रब्बुल आलमीन ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब इस कुरान ते ईमान लेके आना है। जिस कुरान दे ज़ाती 8 नाम ने, उस कुरान ते ईमान लेके आना है। जेदे सफाती 17 नाम ने, उस कुरान ते ईमान लेके आना है। जेदे बारे 1230 अहादीस जेड़ियां ने सियासता दी अंदर मौजूद है, उस कुरान ते ईमान लेके आना है। जेते मेरी अबू बकर सिद्दीक ईमान लेके आए, उस कुरान ते ईमान लेके आना है। जेदे ते मेरे उमर ईमान लेके आए ने, उस ते ईमान लेके आना है। जेते मेरे प्यारे उस्मान ईमान लेके आए, उस किताब ते ईमान लेके आना है। जेते मेरे प्यारे अलीउल मुर्तज़ा ईमान लेके आए, आ मेरे वीर कुरान ते ईमान लेके आना है। एदा पहला हक है कि कुरान ते ईमान ले आंदा जाए। ईमान की है कि मेरे भाई इस किताब जैसी कोई किताब कोई नहीं हो। आ ईमान लेके आना है, इस तरह लेके आना है। मैनू याद आया न, आ देखो न हबशा दी तरफ हिजरत करने वाले 11 मर्द ते 4 औरतां, ये इस्लाम जिदों फैली है, इन काफरां ने तंग करना शुरू कर दिता है। आखिर मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दे दिता है, ओ मेरे साथियों तुसी हबशा दी तरफ हिजरत करके चले जाओ। पहली हिजरत वे ये मेरे साथियों, उथों दा जेड़ा बादशाह है ओ नजाशी है ते बड़ा ही रहम दिल वे। खा खैर ये हिजरत करके हबशा दी तरफ आ गए। इन्हां काफरां नू हजे भी सुकून नहीं। ए मक्के दे काफरां नू दुश्मन जो सी आप दे, दुश्मन सी इस्लाम दे, दुश्मन सी कुरान दे, दुश्मन सी दीन दे, इन्हां नू चैन कोई नहीं। इन्हां ने बड़े तोहफे तहाइफ खरीदे में। ए अब्दुल्ला बिन रबी आए, अमर बिन आस, ये मेरे भाई तोहफे
तोहफे तहाइफ लेने इन्हां ने आखिया चलो न उत्थे जाके लोकां नूं गल बात सुनावांगे बादशाह नूं दसांगे ये ते अगे ही दीन तो फिर गए ने इन्हां तेरा की बनना है जेड़े अपने ते अपने आबाओ अजदाद दा दीन छड़ गए ने इन्हां तेरे किवें हमदर्द बनना है ये बादशाह जिहड़ा है इहदा नाम असहामा है हजे मुसलमान नहीं होया ये ईसाई बादशाह है गल सुन वाली है मेरे भाइयों ये आगे ने पादरी खरीदे में इन्हें बंदे खरीद लेने इन्होंने तोहफे तहाए पेश कीते में अगला दिन होया दरबार लग जांदा है कैसा मंजर होएगा जिदों दरबार सजिया होएगा ते नजाशी बैठा होएगा इधरों मुसलमाना दी अंदरों इंतखाब किया जाता है कि बादशाह नाल गल करेगा ते जाफर तैयार करेगा हजरत अली उल मुर्तजा दे वड्डे भाई ने ए जी गल करनगे बादशाह दे नाल जिदों दरबार लग गया मेरे भाईओ ते बादशाह ने सवाल कीता है मैनू पहले सवाल दा जवाब दिता जाए तुसी दसो अपने दीन नू क्यों छड्या है अपनी कौम दा क्यों दीन छड्या है आदे ने बादशाह सलामत गल असी इस वास्ते छड्या है गल कि साडा दीन जेड़ा है ओ गैरां दी इबादत करदे सां गैरां दी पूजा करदे सां जिदों दा असी मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी फिर गैरां दे नहीं रहे कि इको ही रब वाले बन गए रब अगे झुक रहे हैं ओ दीन ऐसा दीन है जेड़ा सिला रहमी दा हुक्म दे रही है जेड़ा सानू नेक कम दा हुक्म दे रही है गल्लां बातां हो रही ने ते एक ही आंदा बादशाह की आंदा कि मैनू पता चले तुहाडे नबी मुहम्मद कोई कुरान भी नाज़िल होया है हाँ हाँ जी जरूर नाज़िल होया है ते मैनू पढ़ के सुनाया जाए आ देखिया जी अल्लाह दी कसम कैसा मंजर होएगा ओए जिदों नजाशी बैठा होएगा ते याफर तैयार कुरान पढ़ते होंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िय्या जाफर ने कुरान सुनाया ते जिदों नजर मारी है ओहो नजाशी कुरान सुन के शम शम रो रहे हैं अखां चों आंसू बहारी आए आंदे जाओ चले जाओ तुसी झूठे हो ऐ सच्चे में इन्हां ने आखिया नहीं नहीं फिर किसी मौके दी तलाश दी अंदर है आदे ने नजाशी अगला दिन फिर होया असी तेरे कोल आए ये ईसा नू नहीं मनदे ये ईसा नू नहीं मनदे ते अगला दिन होया जी तुहाडा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारे की ख्याल है हजरत जाफर आमदे में हुआ
عبداللہ او اللہ دے بندے نے و رسول ہو اللہ دے رسول نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انیاں گلاں باتاں سنیاں قرآن تے پہلے ہی اثر کر کے آسی کتاب خدا میں یہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ایک نجاشی نے قرآن سنیا تے ایمان لے آیا ہے ایمان کیسا لے کے آیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پہلا حق اے ایمان لے آمدہ جائے اور نہ میرے بھائیو دوسرا حق کی ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی جائے قرآن پاک نو پڑھے آ جائے اللہ دی قسم صبح نو بھی پڑھے آ کر دوپہر نو بھی پڑھے آ کر شام نو بھی پڑھے آ کر جے میں اپنی خوراک کھانے میں قرآن نو بھی اپنی خوراک بنا لے صبح نو بھی پڑھے آ کر دوپہر نو بھی پڑھے آ کر شام نو بھی پڑھے آ کر صحیح مسلم دی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اور لوگوں قرآن پڑھیا کرو قرآن دیا تلاوتاں کریا کرو اور دل لگانا تے قرآن نہ لگا لے پیار پانا تے قرآن نہ پا لے محبتاں پانیاں نے تے قرآن نہ پا لے اور میرے ویر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے قرآن پڑھیا کرو کیونکہ قیامت دا دن ہوئے گا جدوں 50,000 سال دا دن ہوئے گا میرے ویر سورج کمیل دے فاصلے تے ہوئے گا کوئی کسے تے کام نہیں آئے گا او دو قرآن تیری سفارشاں کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن شافع و مشفع میری آقا فرماندے نے اے قرآن جیڑا ہے شافی بھی ہے مشفع بھی ہے کی مطلب ہے میری آقا فرماندے نے قرآن سفارش بھی کرے گا یہ دی سفارش قبول بھی کیتی جائے گی میرے ویر میں تینوں داسے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کتنا کو قرآن پڑھیا کر دے کنی کو قرآن دی تلاوت کریا کر دے کوئی رات خالی نہ ہوندی جدوں میرے آقا علیہ السلام جبریل امین قرآن نہ سنایا کر دے جبریل نال قرآن دا دور نہ کریا کر دے افسوس اس بات ہے آج فیس بک واسطے ٹائم ہے واٹس اپ واسطے ٹائم ہے نیٹ چلان واسطے ٹائم ہے دنیا دیاں بکاں واسطے ٹائم ہے نہیں ٹائم تے تیرے کو اللہ دے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں اوے آ میرے ویر میں تیروں دسنا چاہنے دنیا دیا کتاباں نے بندہ ایک واری پڑھ دائے تے بندے دا دل لگتا جاندہ ہے دل پر جاندہ ہے دوبارہ پڑھنو دل نہیں کردہ اللہ دی قسم رب دا قرآن ایسا ہی انہوں پہلی باری پڑھیں گا دوسری مرتبہ پڑھیں گا تیسری مرتبہ پڑھیں گا چوتھی مرتبہ پڑھیں گا پنجویں مرتبہ پڑھیں گا چھویں مرتبہ پڑھیں گا اور جنی واری بھی پڑھے گا ہر واری پڑھن دا تینوں علیحدہ ہی مزہ آئے گا علیحدہ ہی لطف آئے گا میرے ویر کیسا قرآن ہے جدی تلاوت کرنی ہے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے من کارا حرف من کتاب اللہ جیڑا قرآن دا ایک حرف پڑھتا ہے میرا رب انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دیندہ ہے الف حرف لام حرف میم
عظیم حرف میرے آقا فرماندے نے اوے پڑھن والے او الف لام میم میرا رب تانوں جڑا ہے 3 نیکیاں عطا فرما دے گا اور لیا کوئی کتاب ایسی کتاب لے کے آنا جدا ایک حرف پڑھیے تے 10 نیکیاں مل دیا ہون اللہ دی قسم جدو تو تلاوت کر دے آسمان والے رب نو تو بڑا ہی پیارا لگ دے فرشتے تیرے واسطے دعا کر دینے رب تیرے تے راضی ہو جاندا ہے اور ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں میں مل دیا اور ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں میں مل دیا ہندیاں نے دور سیائیاں جو نے دل دیا مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی کھول کے کن سن لے میری پیننی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی انہوں نے پین آکھیا ہے تے میں آکھیا کھول کے کن سن لے میری پراواں تو پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لہنا دو ایسے جہان تے بیٹھ نہیں رہنا دو آج جان کل شاید موت شیرت آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی اور نوجوان اور تیرے جے سونے گئی اس دنیا تے آئے نی پان کھائی جامے تے تھکی جامے شراباں پی جامے تے لوکانو تنگ کیتی جامے اور تیرے جے سونے گئی اس دنیا تے آئے نی آن کیوں نہ ایتھے کئی عیش منائے نی جد آئی موت پیشان اٹھائے نی قبراں وچ پیا کسے چاہت نہ پائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی میرے ویر قرآن پڑھیا کر قرآن دی تلاوت کریا کر اے دوسرا حق وے کہ قرآن باغ کسرت نال پڑھیا کر آنا میرے بھائیو جدو میں صحابہ اکرام دے بارے پڑھی ہے میں حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے پڑھی ہے ساری رات اندر اللہ دا قرآن ختم کر دیں دے انی تلاوت قرآن کر دے اللہ دی قسم کون صحابہ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ تے میری آقا علیہ السلام نال چلتے جا رہے ہیں کون عباد بن بشیر ہے جنہوں قرآن دوست کیا جاندہ ہے آدھے نے یار کسی نے قرآن دا دوست دیکھنا ہے تی عباد بن بشیر نو بیخ لے آجے میرے ویر غزوے تو ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال ہے میری آقا علیہ السلام فرمان دے میں یہ میرے پیارے صحابہ کون ہے جیڑا آج جیڑا ساڑا کھڑا ہو کے پیرا دے گا تے دو صحابہ کھڑے ہو گئے ہم دن سونیوں اسی جیڑا پیرا دوانگے حضرت عباد بن بشیر کھڑے ہو گئے حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہو گئے سونیوں اسی پیرا دوانگے میری آقا علیہ السلام دے یعنی شار کھڑے ہو گئے دیکھے آج گل سن والی ہے نوجوان ایک ایک منٹ قیمتی ہو
یہ وقت ضائع نہ کرے کر، اے دے بارے بھی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اور ساری رات فلم ویکھن والے ہو، اور گانے سنن والے ہو، اور انڈیا دے کنجر کنجریاں نو ویکھن والے ہو، اور جگتا سن سن کے وقت برباد کرن والے ہو۔ یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے، انہاں نو ضائع نہ کرے کر۔ آ دیکھ دو میں ساتھی کھڑے ہو گئے، اندھے نے عمار یار وقت کیوں ضائع کرنا ہے، اس طرح دو میں اسی پیرا دوان گے، تسی اس طرح کرو پہلی رات تسی سو جاؤ تے میں پیرا دے لینا، مڑ کے میں سو جاؤں گا تسی پیرا دے لے آ جائے۔ اندھا ٹھیک ہے۔ عباد بن بشیر جڑے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھڑے ہو گئے تے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وضو بنایا کیا مندر نے سورت کہف دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، تے قرآن پڑھ دے جا رہے میں تلاوتاں کر دے جا رہے میں، ادھروں دشمن بھی طاقت دی اندر ہے، انہیں بیکھے آئے یار ہون سنیری موقع ہے، انہیں دوروں ہی تیران دی بارش کر دیتی ہے۔ میرے عباد بن بشیر دے جسم اندر آ کے تیر لگ رہے میں، جتھے قرآن دی محبت ہوئے اوتھے تیران دی پرواہ نہیں جے ہویا کر دی۔ میرے ویر میرے عباد بن بشیر نے ویکھیا خون بڑا نکل رہا ہے، ادھروں سورت کہف دی تلاوت کرن دے میں 110 آیات نے ساری مکمل کی دیئے، اپنے ساتھی نو اٹھایا ہے، عمار نے دیکھے آئے کہ یار خونی خونے تے بڑے پریشان ہو گئے، آکھی عباد یار تو منو ہی اٹھا دینا۔ عباد اندے میں یار میں سورت کہف شروع کر لی سی، منو مزائی بڑا آ رہی ایسی کہ میں آکھے ایسی اے سورت نو مکمل کر لواں، میں سورت نو مکمل کر لواں، کوئی گلی موت آنی آنی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دن عباد اور یار تو منو تے دس دن ہے، اندھا یار کی گل وے میں اپنے پرانو جگانا پسند نہیں سمجھیا ہے، منو قرآن دا مزہی بڑا آ رہی ہے سی۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من جعلہ امام قادہ الی الجنہ، اور جڑا قرآن پڑھنے والا ہے او دی منزل رب دی جنت وے، جڑا قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے آقا فرماندے ہیں القرآن حجت اللہ کا او علیک، اور جتھے قرآن تیریاں گوائیاں دے گا، جتھے قرآن تیریاں سفارشاں کرے گا، اتھے قرآن تیرے مخالف بھی ہو جائے گا۔ اور قرآن نو پیچھا کرنے والے ہو آؤ نا جڑے قرآن پڑھنے والے، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے، یقالو لصاحب القرآنی اقرا ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، اور قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھدا جا جنت دے پوڑے چڑھدا جا، جتھے قرآن دا اختتام ہوئے گا اوتھے تیرا محل ہوئے گا، اوتھے تیرا مقام ہوئے گا۔ آؤ میرے بھائیو، آقا علیہ السلام دی ایک اور حدیث سنی آجے، آقا فرماندے میں من شغلہ القرآن عن مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائل، آقا فرماندے میں جڑا قرآن ہی پڑھتا رہندا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا رہندا ہے، ہر ٹائم قرآن ہی قرآن پڑھتا رہندا ہے، انہوں دعا کرن دا موقع نہیں ملدا، انہوں دعا کرن دا موقع نہیں ملدا، ٹائم نہیں ملدا۔ آقا فرماندے میں اللہ قرآن دی تلاوت دی برکت دی وجہ تو ایدیاں دعاواں بھی قبول کر لیندے نے۔
یہ خواہشاں بھی قبول کر لیندے نے آؤ قرآن دی تلاوت دے بارے دس رہا میں میری آقا علیہ السلام نے صحابہ جڑے نے بڑا سونا قرآن پڑھن والے ایک دن میری آقا علیہ السلام نے اماں جی عائشہ نو بلایا ہے عائشہ تھوڑی جی دیر نہ آئی ہے میری آقا فرماندے نے عائشہ کی گل وے تو دیر لگا کی آئی ہے آندھی ہے سونیوں جدو تسی مینوں آواز دیتی سی مسجد دے اندر ایک نوجوان کھڑا ہو کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن دیا سی تے مینوں او دی آواز ایڈی سونی لگی میرا دل کردا میں قرآن سنی جاواں تے اللہ دے پیغمبر جی تواڈے ڈر دی وجہ تو آ گئی ہے میری آقا فرماندے نے اچھا میں بھی جانا ہے تے میری آقا علیہ السلام گئے نے تے ویکھیا اوہ نوجوان قرآن پڑھی جا رہی ہے قرآن دی تلاوت کری جا رہی ہے کہ میری آقا علیہ السلام نے آسمان وال نظرہ اٹھا لیا ہے اپنے رب نو کی آمدے میں الحمدللہ الذی جعل القرآن اللہ تیرا شکر ہے میری امت دی اندر بھی ایڈے ایڈے سونے قرآن پڑھن والے اللہ سونے تو عطا کیتے نے اللہ دی قسمیاں جی قرآن پڑھن والا ہے عبد الرحمن سدیس ہوئے اوے قرآن پڑھن والا معائقلی ہوئے اور قرآن پڑھن والا شرام ہوئے لوگ بڑے چرچے کرتے میں تعریفاں کرتے میں اور جتھے قرآن پڑھن والا محمد مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سما ہوئے گا کیسی بہار ہوئے گی کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے پیغمبر قرآن پڑھتے ہوں گے تے صحابہ سندے ہوں گے تے جڑا پھر قرآن نال جوڑ جاندے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذع بہ آخرین آج میں حدیثاں کٹھیاں کر کے لے کے آیا قرآن دیاں آیتاں کٹھیاں کر کے لے کے آیا اللہ دی قسم میں آکھیا جے کاموں کی دے باشیاں نو قرآن سنانا ہے تے رج کے سنانا ہے حدیث سناونی ہے تے رج کے سناونی ہے اور نہ میرے ویر میرے آقا فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذع بہ آخرین اور جڑا قرآن میرے پیغمبر نے فرمایا اے بڑیاں بڑیاں عزتاں عطا کر دیندا ہے تے بڑیاں بڑیاں نو ذلیل کر دیندا ہے اللہ دی قسم تسی قرآن والے بن جاؤ رب دنیا تے بھی توانو عزتاں عطا کردا رہے گا آ دیکھنا حضرت ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ بینہ نازل ہوئی ہے لم یکن الذین اے میری آقا علیہ السلام تے سورۃ نازل ہوئی ہے جبریل امی لے کے آئے نے آندے نے سونیو اے سورت جڑی ہے ابی بن کعب دے کو لے جاؤ کہ انہوں نے جا کے آکھو اس سورت دی تلاوت کرو آج محمد بھی سنے گا محمد دا رب بھی سنے گا میری آقا علیہ السلام ابی بن کعب دے کول گئے اے پیارے ابی قرآن پڑھ کے سناؤ ہم دن سونیوں تواڈے تے نازل ہویا تسی پڑھ کے سناؤ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے پیارے ابی اللہ سمانی آسمان والے رب نے تیرا نام لے کے آکے ہے ابی دیا آنکھاں آنسو آ گئے یارو آج کوئی میرا نام کوئی لے لوے اسی بڑی عزت سمجھ دیا فلاں قاری صاحب نے میرا نام لیا ہے فلاں شیخ نے میرا نام لیا ہے فلاں حضرت نے میرا نام لیا ہے اللہ دی قسم او دی قسمت دے کیا کہنے جدا نام لیا تے رب العالمین نے لیا اے میرے پیارے ابی
آسمان والے رب نے تیرا نام لے کے آخی ہے کہ انہوں کیا جائے قرآن پڑھیا جائے آج سنیا جائے گا. آؤ میرے بھائی میں دس رہا ہوں قرآن پاک دی تلاوت کرنا یہ اللہ دی قسم معمولی کام نہیں ہو, بڑا ہی زبردست کام ہے. میری آقا فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا, اوے اپنے گھرانوں قبرستان اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ. میرے آقا فرماندے نے سنیا جی حدیث, میرے آقا فرماندے نے ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. میرے آقا فرماندے نے جس گھر اندر سورت بقرہ پڑھی جاندی ہے اوتے شیطان رہندا ہی نہیں. جیڑا آندا جی میرے گھر بڑا سایہ ہے, میرے گھر جی جادو ہے ٹونا ہے, مینو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے قرآن تو پڑھ لے رب سارا کچھ ختم کر دے گا. اور میرے بھائی قرآن پڑھ لے قرآن پڑھ لے. آنا میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن دی تلاوت کرنے والے کون نے؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. میری آقا فرماندے نے جڑے قرآن پڑھن والے رب دے بڑے ہی خاص الخاص بندے نے, بڑے ہی وی آئی پی بندے میں. آؤ میرے ویر میں دسنا یہ چاہنا ہے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھیا کر دے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی, اللہ قرآن نو میرے سینے دی بہار بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری, اللہ میرے سینے دا نور بنا دے, میرے سینے دی روشنی بنا دے. وذہاب ہمی و غمی و جلاء حزنی. میری آقا فرماتے نے اللہ میں تیرا نبی دعا کردا ہے قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے, میرے سینے دا نور بنا دے. اللہ اس قرآن دی وجہ نال میرے غماں نو دور کر دے, میریاں پریشانیاں نو دور کر دے. جیڑا آندا میں کریشا بڑا پریشان رہندا ہے, جیڑی میری ماں بہن آندی ہے میں بڑی پریشان رہندی ہے. اللہ دی قسم قرآن تو پڑھنا شروع کر دے رب پریشانیاں ختم کر دے گا. اور جتنے قرآن ہوئے گا اوتھے پریشانی ختم ہو جائے گی. قرآن پڑھیا کرو ضرور پڑھیا کرو. کیوں؟ ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم. آؤ میرے ویر دوسرا حق ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت کی جائے, تے تیسرا حق کی ہے کہ قرآن پاک نو سمجھیا جائے. یہ سانو کی آندے اے رب دی کتاب کی آندی ہے. تسی جان دے ہو پچھلے وقتاں دے اندر لوگ انہیں پڑھے نہیں سی ہوندے. کسے منڈے دا ابے نو خط آ جانا لیٹر آ جانا انہیں لے کے ترے پھرنا کہ یارا دسویں کی لکھیا ہے دے وچ اے کی ہے. خدا دی قسم اے رب دا لیٹر رب دا خط اینوں بھی پڑھیا کر, اینوں بھی سمجھیا کر. جے اینوں سمجھے گا تو کدی سود کھا سکدا نہیں. میں حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے پڑھی ہے, انہوں نے سورت بقرہ نو سمجھن واسطے 8 سال لگائے. 8 سال سورت بقرہ نو سمجھن واسطے لگا دیتے ہیں. تینوں کی پتہ ہے قرآن کی آندا ہے؟ تینوں تے او تو ہی پتہ چلدا ہے جتوں قرآن پڑھ کے ترجمہ کیتا جائے. ویرو اے لمحات نو ضائع نہ کرو, اپنی عادت بناؤ. ہون تو ہر قسم دی سہولت ہے. کیا رمضان اندر تو 10 سورتاں دا بھی ترجمہ نہیں پڑھ سکدا یار؟ کیا ایک سورت دا بھی ترجمہ نہیں پڑھ سکدا؟ اپنی عادت بناؤ, روٹین بناؤ. اوے قرآن نو سمجھو. اج میں گل کر رہی ہیں تو انو سمجھ نہ آئے تسی کہنا یار کی کہہ رہے نے سانو پتہ ہی نہیں لگن دیا. کدی کملیا اور میرے ویر سونے
اور پیارے لاڈلے کدی غور کریا کر رب دا قرآن مینوں تینوں کی کہہ رہی ہے، مینوں تینوں کی سمجھا رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے افلا یتدبرون القرآن، تو کدی قرآن اندر غور و فکر نہیں کیتا، تو کدی پرکھیا نہیں کہ اللہ ذوالجلال کی فرماندے میں تو قرآن ویکھیا نہیں، قرآن تینوں کی آخری ہے، کدی غور کریا کر، اے قرآن تینوں کی آندے غور و فکر تے کریا کر، اے قرآن تیری تربیت کردا ہے، تینوں ساری احکامات دسدا ہے، تیری تعلیمات بنامدا ہے۔ ذرا میرے بھائیو، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے تے اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی آیت قرآن پڑھ پڑھ کے سنان واسطے آیا ہے، اس واسطے میں کہہ رہی ہے جنت ملے جائے گی تلاوت قرآن کی، جنت مل جائے گی تلاوت قرآن کی۔ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، قرآن کے کرشمے کسی سے چھپے نہیں، دل سے نہ نکالو گے یہ الفت قرآن کی، جنت میں لے جائے گی تلاوت قرآن کی، قرآن کی تلاوت صبح ہوتے ہی کرو، پھر دیکھ اپنے کام میں حکمت قرآن کی۔ اپنی عادت بناؤ، دکان تے جانا ہے، کاروبار تے جانا ہے، قرآن پڑھ کے جایا کرو، جے نہیں توفیق تے اوتھے قرآن بہ کے دکان تے پڑھ لیا کر، اپنا آغاز قرآن تو کریا کر، دلوں سے نہ نکالو گے یہ الفت قرآن کی، قرآن کی تلاوت صبح ہوتے ہی کرو، پھر دیکھ اپنے کام میں حکمت قرآن کی، قرآن کی صفات ہے ہر جگہ بیان کر۔ ساتھیاں کے گزارش کے تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، بارش ہو رہی ہے، اللہ دی رحمت ماشاءاللہ ہو رہی ہے مبارک گھڑی ہے ماشاءاللہ، ہے بھی جمعہ دا دن مبارک ٹائم، آسمان تو رحمت دا نزول ہو رہی ہے۔ اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے کہ بارش ہوندی ہے تے دعا کرو رب برادریوں کردہ اللہ انہیں سارے نو معاف کر دے، اللہ انہیں سارے نو معاف کر دے، پھر دیکھ اپنے کام میں حکمت قرآن کی، قرآن کی صفات ہر جگہ بیان کر، ہر حال میں سناؤ صداقت قرآن کی، ہر حال میں سناؤ صداقت قرآن کی، جنت میں لے جائے گی تلاوت قرآن کی، جنت میں لے جائے گی، قرآن کا ہر لفظ، قرآن کا ہر لفظ، قرآن کا ہر لفظ ہے دعا جے جان لو، یہ معجزہ بھی ہے، یہ طاقت قرآن کی خدا نے اتاری ہے، آخری کتاب یہ زاہد نہیں کوئی بھی نسبت قرآن کی، جنت میں لے جائے گی تلاوت قرآن کی۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دعویٰ کردا ہے مینوں اللہ نال پیار ہے، او دے نبی نال پیار ہے، تے دعویٰ سچا ہون واسطے دلیل بھی چاہیے، دلیل کی ہے
او قرآن پڑھدا ہوئے تے قرآن سمجھدا ہوئے، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی اے قرآن پڑھ دے، قرآن دی تلاوت کر دے۔ آؤ میرے بھائیو، تیسرا حق بھی ہو گیا ہے، تے چوتھا حق کی ہے قرآن تے عمل کیتا جائے۔ چوتھا کی ہے کی کیتا جائے؟ پہلا حق کی ہے، پہلا حق کی ہے، سارے بولو پھر اگلا بولنا۔ اب پہلا کی ہے جمعے دا مقصد تانوں کچھ حاصل ہوے، پتہ تے چلے نا یار تسی اج حقوق قرآن سن کے آئے ہو۔ پہلا حق کی ہے، دوسرا حق کی ہے، کی ہے ہون نہیں بولن دے کی ہے تے ہن پڑھو گے نا قرآن انشاءاللہ، روزیاں ختم کرو گے نا، ایک واری کہ دو واری؟ ہون نہیں آواز آ رہی، کتنی واری کرو گے ہیں؟ تے جے تھے پر رکھیا ہوندا نا انعام بھی ایک واری جڑا پڑھے گا 1,10,000 روپیہ انہوں دیتا جائے گا، ساری ان پڑھنا پڑھنا سی تے کملیا اور سونیا ویرا اے پڑھیں گا دنیا تے بھی فائدہ ہی آخرت نو بھی فائدہ ہی۔ جدوں ایک ایک نیکی نو ترس دے ہونا، ایک ایک نیکی نو کہ سانو ایک نیکی مل جائے، کوئی ایک نیکی دے دے تے آ میرے ویر او میرے سونے ویر، ایک ہر پڑھو تے کنیاں نیکیاں نے 10 نیکیاں۔ آؤ تیسرا حق کی ہے قرآن کی کیتا جائے، سمجھیا جائے، سمجھیا جائے۔ قرآن سانو کی آندا ہے، ایدہ ترجمہ پڑھو قرآن پاک دا، ساڈا پتہ چل جائے کہ ایس مسجد قرآن پاک دا ترجمہ ہو رہی ہے، اسی جاندے ہی نہیں، سانو اتھے بہنا پینا، میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں میرے ویر نا۔ قرآن نو تو وقت دے دے، خدا دی قسمیں اللہ قرآن دی وقت برکت دے نال تیریاں ضرورتاں پوریاں کر دوے گا۔ اور قرآن والا بن کے تے ویکھ، چوتھا حق ہے وے کہ قرآن پاک تے عمل کیتا جائے۔ کی کیتا جائے؟ عمل کیتا جائے۔ تے پنجواں حق کی ہے کہ قرآن پاک دی تبلیغ کیتی جائے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دے دیتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ سونیا جڑا میں قرآن تیرے تے نازل کیتا ہے اے لوگاں تک پہنچا دے، تے پھر تانوں پتہ ہے اللہ تانوں ساریاں نوں میدان عرفات لے جائے، اللہ تانوں زیارت نصیب فرمائے۔ اے حجۃ الوداعی، اے 1.25 لاکھ دے قریب مجمعی تے میری آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا ہے۔ اے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میری آقا علیہ السلام تے اس آیت نازل ہوئی ہے، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا ہے۔ میری آقا علیہ السلام فرماندے نے حل بلغتا، حل بلغتا، اور میرے صحابہ میں کیا تو آڈے تک پورا دین پہنچا دیتا ہے؟ جی جی پہنچا دیتا ہے۔ میری آقا نے 3 مریا کیا حل بلغتا، حل بلغتا، میں پہنچا دیتا ہے، جی جی پہنچا دیتا ہے۔ میری آقا فرماتے نے اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اے سارے گواہی دے رہے نے، میں تیرا قرآن پہنچا دیتا ہے، میں دین پہنچا دیتا ہے۔ تے آقا علیہ السلام نے دین پہنچایا ہے لوگاں تک، تے آؤ ہن سانوں ہی چاہیے اسیمیہ دی تعلیم لوگاں تک عام کریے، کلاساں لگائیے، لوگاں نو سہولتاں دئیے۔ میں انہاں لوگاں نو مبارک باد دینا
دور نہیں جانا. اے حاجی صفدر صاحب جمعے چ تشریف فرما نے, دور نہیں جانا. کیڑے کہے مدرسے دے فارغ نے, رب ویکھو نہ کولوں کیویں دین دا کام لے رہی ہے. اللہ دی قسم 4 دوست مل جاؤ, خیر والے کام کریا کرو, نیکی والے کام کریا کرو. اے تہاڈی مسجد دے قریب دیکھو مدرسہ بچیاں دا, کیویں حاجی اکرم صاحب دیگر دو صحابہ انہاں دے معاملین ادھر مسجد دی واری آندی ہے. سیٹھ ابراہیم, شاہد ابراہیم صاحب, حاجی اشفاق صاحب, صادق صاحب, دیگر اے سیٹھ توفیر صاحب, سارے دوست صاحب کیویں کوشش کرتے نے یار ساڈی اللہ دی قسم مسجد دی اندر قرآن دی تعلیم ہونی چاہیے. آندے نے یار ساڈے مدرسے اندر قرآن دی تعلیم ہونی چاہیے. میرے آقا فرماتے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تواڈے وچوں بہترین ہوے جڑا قرآن سکھدا وی ہے, قرآن سکھاوندا وی ہے. اے نہ ویکھیا کر میری عمر 40 سال ہے, میری عمر 50 سال ہے. اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی عمر 40 سال ہے جدوں قرآن آیا ہے. میں کئی صحابہ دے بارے پڑھی ہے, انہوں نے 40 سال دی عمر اندر قرآن نو حفظ کیتا ہے, قرآن نو سکھیا ہے, تے پھر قرآن دی تعلیم دیتی ہے. تے خدا دی قسم پھر دنیا دا کوئی کونا نہیں جتے صحابہ لے کے قرآن نہ گئے ہون. پھر قرآن واسطے انہوں نے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دیتے ہیں. اس قرآن واسطے جان دے ہو میرے نبی دے کنے صحابہ جڑے دھوکے نال شہید کر دیتے گئے نے. جھوٹ بولن والے آئے نے, آندے نے سونیو ساڈے قبیلے اندر بڑی ضرورت ہے, لوگ قرآن نہیں پڑھنا جاندے. تے جاندے ہو میرے پیغمبر نے چوٹی دے کاری کنے سن, پڑھا کنے سن, 70 کاری چوٹی دے جنہاں نو زینت القرآ, قاری المقری, احسن القرآ, اکرم القرآ کیا جاندہ ہے. سونا قرآن پڑھن والے انہاں بے ایماناں نے دھوکے نال میرے نبی دے 70 قاریاں نو شہید کر دیتا گیا ہے. اللہ دی قسم جدوں قرآن پڑھن والا, قرآن پڑھان والا نہیں رہے گا ادوں قیامت آ جائے گی. آپ دے ایک صحابی ہے, میرے آقا نے فرمایا قرآن ختم ہو جائے گا. میرے آقا فرماندے نے میں تے تینوں بڑا ہی سمجھدار سمجھدا سا, بڑا ہی دنا سمجھدا سا. آندا سونیو اسی بھی قرآن پڑھتے ہیں, اپنی اولاد نو بھی پڑھانے ہیں. میرے آقا فرماندے نے میں تینوں بڑا ہی سمجھدار سمجھدا سا. اور میرے پروانے ایک ایسا وقت بھی آنا ہے لوکاں نے قرآن تے عمل کرنا ہی چھڑ دینا ہے, قرآن نو سمجھنا ہی چھڑ دینا ہے. ادوں قرآن اٹھنا ہی اٹھنا ہے. ادوں علماء ایویں دے ہون گے ازلو فاضلو, خود بھی گمراہ ہون گے, لوکاں نو بھی گمراہ کرن گے. جدوں قرآن دے مطابق فیصلے ہون گے ادوں امن ہی امن ہوئے گا. اللہ دی قسم میرے نبی دے دور اندر 2 یا 3 واقعہ ایسے ہون گے جڑے بدکاری والے واقعہ ہون گے. حداں جو قائم ہوندیاں سی اج ہزاراں دی تعداد دی اندر نہیں, سینکڑاں دی تعداد دی اندر تینوں بدکاری دے دیکھ لے مقدمے ملن گے, عزت تے حملہ کرم دے مقدمے ملن گے. او دی وجہ کی ہے اسی قرآن نو پیچھا کر دیتا ہے. اور یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے تو, جو باغ قرآن دا خاری ہے او پیارا رب رحمان دائے. کر جلدی درجہ پالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو. اے کرم اللہ فرمایا سانو باغ قرآن عطایا ہے, کسے ہور دے حصے نہ آیا ہے.
پڑھ بسملہ سینے سجا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو او جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے تینو دکھ نہ حشر میدان ہوئے کاٹی قبر والی بھی آسان ہوئے یاری نال قرآن دے لالے دوں ان حاضل قرآن یہدی للذی ہی اقوم کہتے میرے اللہ نے فرمایا ہے لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون کہتی اللہ ذوالجلال نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ ذوالجلال دے کولو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں اللہ قرآن والا بنا دوے اللہ قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں رب رحمان کا فرمان چمکتا ہے بنائے جو انسان تلاوت قرآن کو معمول اپنا انسانوں میں وہ انسان ہے چمکتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ